بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین وقال أيضا إنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في الميزان المؤمن من يوم القيامة من خلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں بہترین اخلاق اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق کا پیکر مجسم بنا کر مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کے حسن اخلاق اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرات گرامی قدر امت مسلمہ کے نوجوانوں، عنوان چل رہا ہے عباد الرحمن کے صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی کوالٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف 18 آیتوں میں 12 صفات بیان فرمائے ہیں، جن میں سے بات چل رہی ہے تیسری صفت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت اپنے خاص بندوں کی یہ بیان فرمائی، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
اور دوسری بات فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل اپنی جہالت پر مبنی بات کرتا ہے تو اسے بس کہہ کر، اگنور کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی اللہ کے خاص بندوں کی عادت کہ وہ اپنی راتوں کو رکوع اور سجدے میں، عبادت اور اعمال میں گزارتے ہیں۔ وہاں سے بات چلی اعمال، بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمیٹ کر رکھ دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو عمل کہتے ہیں۔ تو اعمال کے اندر بات چلتے چلتے یہ بات بھی چھیڑی گئی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ یعنی یہ امت داعی امت ہے، اللہ نے اس امت کو داعیانہ صفات دے کر دین کی دعوت کی ذمہ داری دی ہے۔ تو آگے بیان فرمایا داعی کے اندر کیا ہونا ہے، دعوت دینے والے کے بارے میں فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ تمہارے اندر بھی نیک اعمال ہو، یعنی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہو۔ ابھی اعمال، جو نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جماعت والے نماز پڑھنا۔ ہم لوگ ایمان والے ہیں نا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی اللہ کی الوہیت اور رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا۔ تو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں کچھ نوجوانوں میں شوق آ گیا کہ چلو ہم بھی دیندار بن جاتے ہیں، یعنی کرتا پاجامہ پہننے لگے، عمامہ باندھنے لگے، داڑھی چھوڑنے لگے۔ تو ماں باپ خود یہ کہہ کر روکتے ہیں کیا رے تو بھی جماعت والا ہوگا کیا؟ تو ان کا یہ سوال بتاتا ہے کہ امت مسلمہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ صرف جماعت والوں کا کام ہے۔ عوام تو عوام، بعض فرقے کے جاہل علماء بھی کہہ رہا ہوں اور جاہل بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ نام کے عالم ہے، جہالت اس لیے کہ شریعت کو آج تک نہیں سمجھا۔ وہ تانے کے طور پر اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ سر کو منڈانے والے، پیجامے کو اوپر چڑھا کے رکھنے والے، لیکن بعض ان کے علماء میں خود اس عمل کی تاکید بھی کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو امت مسلمہ کے افراد ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دین نہ صرف علماء کے لیے اترا، یہ دین نہ صرف جماعت والوں کے لیے اترا، یہ دین ہر انسان کی ضرورت کے لیے اتارا، مسلمان بھی نہیں، ہر انسان کی ضرورت کے لیے۔ اس لیے کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، دین نام ہے کسی کام کو ہم کیسے کریں، اس کرنے کے طریقے کا نام دین ہے۔ تو ہر انسان کو پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے تو اسے کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو کام کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور سکھاتے وہی ہیں جو سیکھا ہو۔ مثال دوں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ ہم لوگ کون سے ہاتھ میں کھانا کھاتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ میں۔ بچہ اگر گھر کا چھوٹا بچہ ہے، 2-3 سال کا بچہ ہے، وہ دائیں ہاتھ میں کھانے لگے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ جو سیکھا ہم وہ سکھا رہے ہیں، جو ہم نے خود نہیں سیکھا وہ کہاں سے سکھائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے دین چون چون کا مربع نہیں ہے، دین دنیا میں کیسے ہم زندگی گزاریں اس کا نام دین ہے۔ وہ جو طریقہ بتایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ طریقہ سنتوں والا طریقہ ہے۔
جس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ آدمی اپنے ہر کام کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ اور جس کے دل میں نبی کی محبت کی کمی ہو جائے تو وہ نبی اور صحابہ کے بال رکھنے کے طریقے کو چھوڑ کر شاہ رخ خان اور سلمان خان کی کٹنگ کرائے گا۔ یعنی اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ کس کا عاشق ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا دین ساری انسانیت کے لیے اترا۔ بعضوں نے ایمان لایا، بعضوں نے ایمان نہیں لایا، اور جو ایمان لائے ان سارے ایمان والوں پر مکمل دین پر، شریعت پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس پر صرف علماء اور جماعت والے عمل کرنا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری امت داعی امت ہے۔ اور داعی کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے کہ تم سب اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہو؟ اچھا کام ہے، لیکن یہ اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، تم اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کو پیدا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے میں نیک بن جاتا ہوں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں، یہ نہیں کہا میں نے۔ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اچھا اعمال کو اختیار کرنے کی موت تک کوشش کرنا ہے۔ اور یہ نیک اعمال ہوتے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ کیا چیز ہیں؟ اب یہاں سے میں نے عنوان چھیڑا، اللہ تعالیٰ نے سارے دین کو 5 شعبوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک ایمانیات، بات گزر چکی۔ دوسری عبادات، بات گزر چکی، عبادتیں کئی قسم کی۔ تیسری معاملات، یہ بھی بات گزر چکی۔ چوتھی معاشرت، اس پر بھی بات گزر چکی ہے۔ اور آج 5ویں چیز عمل صالح کا جو آخری اور 5واں شعبہ ہے، جس کو سارے اعمال کا سر کہا گیا ہے، اس عنوان کو آج چھیڑا جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اخلاقیات۔ کیا ہے بھئی؟ اخلاقیات۔ دل کو گھٹ کر کے یہ بات آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کے دل سے آپ پوچھ لیں، آپ کا دل گواہ کی دیکھا، مسلمانوں میں ہمیں نمازی بھی ملیں گے، مسلمانوں میں ہمیں روزے دار بھی ملیں گے، مسلمانوں میں ہمیں حج اور کثرت سے عمرے کرنے والے بھی ملیں گے، مسلمانوں میں ہمیں زکوٰۃ مقدار سے بڑھ کر دینے والے بھی ملیں گے، لیکن یہ 5واں شعبہ آج دنیا میں لاوارث پڑا ہے۔ نمازی تو ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، روزے دار تو ہے اخلاق اچھے نہیں ہیں، زکوٰۃ تو دیتا ہے اخلاق اچھے نہیں ہیں، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے لیکن اخلاق کے میدان میں 0% پر ٹکا ہوا ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، علماء بھی آج اخلاق کے دائرے میں کمزور ہو چکے۔ میں اپنی ذات کو ملا کر کہہ رہا ہوں، حکم یہ تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں سب سے بہترین اخلاق دے کر بھیجے ہیں۔ خلق عظیم، عظیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سبحان ربی رکوع میں پڑھتے ہیں ہم، وہ عظیم مقام رکھنے والے رب نے نبی کو عظیم اخلاق دے کر بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے درمیان میرے محبوب، میرے شفیق، میرے پسندیدہ نبی کو میں نے حسن اخلاق کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنا دنیا کا ہر کام نبی کے طریقے کے مطابق کرو، اپنے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح بناؤ، آپ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک، میرے نبی نے جو والدین کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا اس کے مطابق کرو،
تم اپنے بیویوں کے ساتھ تمہارا بیہیویئر نبی نے جس طرح 11 ازواج مطہرات کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری، ایسی زندگی بنا کر آپ گزارو۔ نبی نے اپنے 7 بچوں کی جس طرح تعلیم، تربیت اور پرورش کی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اولاد کے ایسی تعلیم، تربیت اور پرورش کی ذمہ داری لو جیسے میرے نبی نے حضرات صحابہ کے ساتھ گڈ بیہیویئر اور اچھے اخلاق سے درپیش آئے۔ اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تم اپنے ساتھ میں رہنے والے، اپنے دوست احباب، اپنے کولیگز، اپنے کالج فرینڈز، اپنے محلے کے دوست، اپنی مسجد کے مصلیان کے ساتھ ایسے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ جس طرح میرے نبی نے پڑوسیوں کے حق کو ادا کیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کیا آپ کے اعمال سے کیا آپ کے پڑوسی خوش ہیں، آپ کے رشتہ دار خوش ہیں؟ اگر ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اگر نہیں ہیں تو مجھے اور آپ کو نبی کا یہ پاکیزہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب یہ سوال ہو جاتا ہے کہ اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ حسن اخلاق، بہترین اخلاق، گڈ بیہیویئر، بہترین کردار سازی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے حسن اخلاق کا ڈیفینیشن بڑے سادے الفاظ کے ساتھ، مختصر معنی کے ساتھ امت کو سمجھا دیا۔ کیا ہے پاکیزہ اخلاق؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، جو آدمی تم سے اپنا رشتہ توڑے تم اس سے اپنا رشتہ جوڑو۔ پہلے ہی رشتہ داری بیان فرمائی۔ آج اخلاق کے میدان میں سب سے کم تر اگر مسلمان کہیں نظر آتا ہے تو اپنے اخلاق سے کٹا ہوا ہے۔ پہلا ہی جملہ نبی نے فرمایا سل من قطعک، جو تمہارے سے اپنا رشتہ توڑ لے وہ توڑے تو لاکھ توڑے، تم میری امت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رشتے کو زبردستی جوڑتے رہا کرو۔ وہ تمہیں اگنور کرے، تمہیں گالیاں دے، تمہاری غیبتیں کرے، تمہاری برائی بیان کرے، وہ جو کرے کرنے دو، لیکن وہ کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے کرنا جائز نہیں ہو جائے گا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو گے۔ ماں باپ نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، یہ انہوں نے کیا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم جائیں ان کے ہاتھ پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگیں، وہ معاف نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، لیکن والدین ہیں، اللہ نے اس دنیا میں آنے کے لیے ہمارے والدین کو میرے لیے ذریعہ بنایا۔ اب میری ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا میں اس کی قدر کروں گا۔ وہ بھلے میرے بچوں کو ڈانٹے، گالیاں دیں، لیکن میں ان کے اولاد ہوں، جھک مار کر میں ان سے اپنے تعلقات بناؤں گا، ان سے خوشیوں میں شامل ہوں گا، ان کے غریبی کے اندر میں امداد کروں گا، ان کے غم کے اندر میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب ان پر کوئی مصیبت پریشانی آئی تو ان مصیبت اور پریشانیاں کو حتی المقدور کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بیمار پڑ گئے میں ان کی تیمارداری کروں گا، بیمار پرسی کروں گا۔ اگر وہ علاج کے لیے محتاج ہو جائے، اللہ نے مجھے مال دیا، اپنی ساری دولت کو ماں باپ کے علاج کے لیے میں خرچ کر دوں گا۔ اس کو فرمایا سل من قطعک، کہ وہ رشتہ توڑے تب بھی تمہیں اپنے رشتے کو توڑنے کی اجازت ہے نہیں۔ جس نے رشتے توڑے اس نے اپنے اخلاق کی گراوٹ کے میدان کو فتح کیا، اور جس نے توڑنے کے باوجود اپنے رشتوں کو جوڑا اس نے نبی کے اخلاق کو اختیار کیا۔ یہ میں نے مثال دی ماں باپ کی، یہی مثال اپنے ہر رشتے کے ساتھ، اپنے چاچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے خالو کے ساتھ، جتنے صلہ رحمی کے رشتہ دار ہیں، رحم کے رشتہ دار ہیں، ان سارے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا جو حق اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عائد کیے ہیں، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ اسی کو فرمایا گیا کہ یہ بہترین اخلاق ہے، نبی کے اخلاق۔ مثالیں دیکھنی ہو میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لینا۔ وہ ابو جہل تھا تو رشتے کا چاچا، پکا دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود میرا نبی کبھی رات ایسی نہیں گزاری کہ ابی جہل کی ہدایت کی دعا نہ فرمائی ہو۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، یا اللہ یا تو عمر بن الخطاب کو یا عمرو بن ہشام یا ابو جہل کو ہدایت کا فیصلہ فرما کر ان دونوں کے ایمان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔
کون؟ ابو جہل جو کٹر دشمن تھا. کون؟ ابو جہل سارے مکے والوں کو نبی پر اعتماد ہونے کے باوجود اسلام میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا. کون؟ ابو جہل جو سب سے پہلے بدر کے میدان میں نبی کے انتقام کے لیے میدان میں اترا تھا. وہ ابو جہل کے لیے میرا نبی راتوں میں دعائیں کھایا کرتا تھا. میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ دشمن نہیں، سگے رشتہ دار، والدین کے لیے بچے بد دعائیں کرتے ہیں اور ماں باپ اپنے خاص اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں تو دل کام جاتا ہے کہ یہ وہی امت ہے جس امت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے میرے نبی کے پاکیزہ اخلاق کو اختیار کرو. تو میرے نبی نے فرمایا بہترین اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، کہ جو آپ سے اپنے رشتے کو توڑے آپ اس سے اپنا رشتہ جوڑو. وہ سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ سلام کر لینا. اگر عزت کی کمی آ جائے، میرے نبی نے ضمانت دی، گارنٹی دی کہ اگر تمہیں دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر تمہاری عزت جانے کا خطرہ ہے، حشر کے میدان میں آنا، میں محمد تمہاری عزتوں کے سودے کرواؤں گا. وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، نہ دے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم سلام کرتے رہیں گے. کس کو پتا آہستہ سے وہ دل میں آپ کے لیے سلام کا جواب دے رہا ہے. ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. اس لیے فرمایا بہترین اخلاق پہلے نمبر پر فرمایا سل من قطعک، کیا آپ جو آپ سے رشتہ توڑیں اس سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں. اور دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واعفو عمن ظلمک، کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. ورنہ ایمانداری سے بتانا کیا ہم اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اس اللہ کے مجھے اور آپ پر کچھ حق ہیں. کیا ہم اللہ کے حق کو ادا کر رہے؟ نہیں کر رہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے. فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ اللہ کی ذات پر بڑا ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے. ہم اللہ کے حق میں ظلم کر رہے ہیں. کوئی عقیدے کے اعتبار سے شرک کر رہا ہے، کوئی اعمال کے اعتبار سے شرک کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ رب ذوالجلال ہماری 3 وقت کی روٹی پر روک نہیں لگایا. اطمینان اور چین کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نیند دے رکھی ہے. اتنے گناہوں کے باوجود فلسطین کے بچوں کی طرح ہمیں بغیر چھتوں کے گھروں کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑا ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر صحیح سلامت اپنے آل اولاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل فلسطین ہمارے سے زیادہ نعوذ باللہ گنہگار ہیں، نہیں. ان کے آزمائش کا وقت چل رہا ہے. وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے انتخاب فرمایا ہے. ابھی ہماری آزمائش کا وقت ابھی نہیں آیا. اگر آئے گا تو مجھے چھوٹی زبان پر بڑی بات کہنے دے، یہ ہمارے ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم فلسطین والوں کی طرح حالات کا مقابلہ کر پائیں گے. تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے، ظلم کرنے والوں کو کیا کریں بھائی؟ معاف کریں. اور یہ بات گزر چکی ہے. میں نے معاملات کے موقع پر بیان فرمایا تھا اپنے حق کو معاف کر دے، دوسرے کا حق اپنے سر پر نہ رکھے. یہ نبی کا طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے بارے میں فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس ظلم کرنے والے ظالم کو معاف کرنا. یہ صرف کہا نہیں، میرے نبی نے پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا. کون نہیں جانتا نبی کی مکی زندگی کے مشکلات اور قربانیاں اور ایثار و ہمدردی کو. وہ نبی جس راستے سے گزرتا ام جمیل اس راستے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی کے سجدے کی حالت میں انہوں نے سر پر ڈال دیا، وزن اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی والد کی یہ حال ہے، دوڑتی ہوئی آئی، اپنے ہاتھ سے اونٹ کی اوجڑی کو ہٹایا، اپنے دوپٹے سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ فرمایا بیٹی رونا مت، جس دین کے لیے تیرا بابا محنت کر رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان تک تیرا باپ کا علم، تیرے باپ کا دین پھیل چکا ہوگا۔ امیدوں کا چراغ تھا میرے نبی کے پاس، مایوس نہیں ہوئے، گھبرانا نہیں ہے، حالات آئیں گے، کل کشمیر کی باری تھی، پرسوں ہمارا بھی نمبر آئے گا، جو کچھ بھی ہو جائے یہ میڈیا ہندو مسلمان کے نام پر پروپیگنڈا کر کے امت اور انسانیت کے اندر انسانی مذہبی دشمنی پیدا کرتا رہے گا، یہ چاپلوس ہیں، ان کا کام ہی وہ ہے، لیکن میں اور آپ نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ لاکھ ہم پر ظلم کر لے، ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم نبی کے اخلاق کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ اٹھا کر دیکھیں، عقبہ بن ابی معیط ایک کٹر دشمن تھا، حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں اس نے چادر ڈال کر گلا گھونٹ کر پھانسی لگا کر انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقبہ بن ابی معیط کے لیے بد دعائیں نہیں فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ حبار ابن اسود ایک کٹر دشمن تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، جن کا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا ابو العاص جب تم مکہ جاؤ میری بیٹی زینب کو مدینہ واپس کر دینا، ہجرت کرا دینا۔ حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے غرض سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکے سے نکلی۔ حبار ابن اسود کو اور ابو سفیان کو پتہ چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن دہاڑے کھلم کھلا ہجرت کر کے جائے گی، ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، ہماری سرداری پر لعنت ہے، ہماری عزت وقار مقام و مرتبہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے فوراً اس کو روکا جائے۔ حبار ابن اسود آیا، آنے کے بعد اس نے اپنے کمان سے تیر نکال کر جو نشانہ لگایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹنی پر جب آ کر لگی، اس زخم کی وجہ سے اونٹ تڑپنے لگا، اپنی جگہ سے ہلنے لگا، پیر اٹھا دیے، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حمل سے تھی اونٹ سے گرنے کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور اس تکلیف کے عالم میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری اور کہا ابھی جانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ جب اجازت ملی وہ مدینہ منورہ پہنچے اس حالت میں کہ انتہائی بیمار تھے۔ فرماتے ہیں حضرت زینب کی حالت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹی لختے جگر کے ساتھ دشمنوں نے ایسا برا سلوک کیا، لیکن میرے نبی نے ان کے لیے اس کے بدلے میں اپنے اخلاق کو بگاڑا نہیں۔ اسی زخم کی حالت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ حبار ابن اسود جس نے حضرت زینب کے سواری پر تیر چلایا تھا، فتح مکہ جب سن 8 ہجری میں ہوا، وہ حبار ابن اسود نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے ایمان قبول کرنے کا جب سندیشہ دیا، میرے نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اپنی بیٹی کو مرنے کے لیے مجبور کرنے والا، تیر چلانے والا حبار ابن اسود بھی آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر ایمان قبول کر لینے کی بات رکھی، میرے نبی نے اس کی بات کو تسلیم کیا۔ اپنے اخلاق کا کردار میرے نبی نے امت کو دکھایا کہ دیکھو دشمن جب نہتہ ہو کر تمہاری چوکھٹ پر آ جائے تمہیں یہ زید نہیں دیتا کہ تم اس سے بدلہ لو۔ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا ہے۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ لڑائی ہو گئی بھائی سے، گھر جدا ہو گیا، اس نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مکان الگ بنا لیا، کبھی خوشی کے موقع پر غم کے موقع پر میرے اور آپ کی دہلیز پر آ جائے، میرا اور آپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ بغیر تانے کے، بغیر اسے ہم دل جلائے اپنے گھروں سے واپس نہیں بھیجتے۔ کیا یہ اخلاق میرے نبی نے دیے تھے؟
وہ ابو جہل جس نے میرے نبی کی زندگی کو مکے میں تنگ کر رکھا تھا، وہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول فرمایا۔ میرے نبی نے اپنے اخلاق دکھائے، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ وہ ہندا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، دل سے محبت رکھنے والے چچا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کروایا، شہید ہونے کے بعد ہندا نے حضرت حمزہ کے ناک کٹوائے، کان کٹوائے، منہ میں کے دانت نکلوائے اور کچا کلیجہ نکال کر چبا کر اپنی آزادی اور اپنی جیت کا جشن منایا۔ وہ ہندا بھی فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے ایمان قبول کرنے کے لیے آیا، تو میرے نبی نے فقط اتنا کہا، ہندا ایمان تو قبول کر لینا، میں معاف تو کر دوں گا، لیکن کوشش کرنا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسے کٹر دشمن، مکے کی زندگی کو تنگ کرنے والے ابو لہب جس نے میرے نبی کے منہ پر مٹی ڈالی، تھوکا، بددعائیں دی تھی، وہ ابو لہب کے شعر پر جب فاتحانہ انداز میں نبی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نصیب فرمایا، میرے نبی کا کردار کیا تھا؟ آج ٹرمپ کا سر چڑھ کر وہ فخر کی زبان استعمال کرتا ہے، تکبر کی زبان استعمال کرتا ہے، گھمنڈ کی زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمارے ملک کا پردھان منتری کی لینگویج سے پتا چلتا ہے یہ فرعون کا چھوٹا بھائی ہے۔ آؤ اخلاق کے کردار کو دیکھنا ہو، میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لو۔ سن ہجری 8 تھی، مکہ فتح ہو گیا تھا بغیر خون بہائے کے۔ نبی علیہ السلام فاتح مکہ بن کر جب مکے میں تشریف لے جا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اتنا جھکائے تھے، صحابہ بیان فرماتے ہیں ہمیں یہ گمان ہونے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اونٹنی کے کوہان پہ رکھ کے آرام تو نہیں فرما رہے۔ جب کوئی دنیا دار دنیا کے اندر کامیابی اور ترقی لے لیتا ہے، نعرے تکبیر، زندہ باد، مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اسی فتح مکہ کے اندر میرا نبی جب جا رہا تھا، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، بدن سے اپنی عاجزی، ذلت و مسکنت کا اظہار کر رہے تھے۔ جب حکومتیں ہماری آتی ہے ہم سوچتے ہیں تیش میں آ کر ان سے بدلہ لیں گے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو فتح مکہ کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائے، میرے نبی کا اعلان کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، ایمان والوں پر صرف رحم کی بات نہیں کی، سارے مکے کے لوگوں سے، دشمنوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جبکہ صحابہ میں سے کسی نے نعرہ بھی لگایا، اليوم یوم الملحمہ، کیا اللہ کے نبی آج کا دن خون بہانے کا دن ہے؟ میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا نا نا لا لا، اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن امت پر رحم کرنے کا دن ہے۔ اعلان فرما دو، جس نے اپنے ہتھیار ڈال دے وہ امن میں ہے، جس نے اپنے گھر کے دروازے کھواڑے بند کر لی وہ بھی آزاد ہے، اور جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس سے بھی ہم کو یہ قتال نہیں کریں گے۔ یہ اعلان سننا تھا، دشمنوں نے اپنی جان کے امان کے لیے یہ چیزیں اختیار فرما لی۔ جس مکے سے نبی کو ظالموں نے ظلم کے ساتھ مظلومانہ حیثیت سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی مکے پر جب میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، میرے نبی نے اپنے حسن اخلاق کا کردار بتایا اور مجھے اور آپ کو حکم دیا، حکومتیں آ جائیں، طاقتیں آ جائیں، پاور آ جائے، پوزیشن آ جائے، پیسہ آ جائے، جائیدادیں آ جائیں، بلڈنگیں آ جائیں، مقام و مرتبہ اگر تمہیں مل جائے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بدلے میں تمہاری ذات، تمہاری صفت، تمہاری کوالٹی یہ ہو، تم نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اگر اختیار نہ کرو گے، نہ کرنے کے نتیجے میں ہم میں سے کوئی فرعون، ہم میں سے کوئی ابو جہل، ہم میں سے کوئی نمرود، ہم میں سے کوئی شداد اور قارون اور دیش کے پردھان منتری کی نسل کا بن جائے گا۔ تو غرض یہ ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ہم نے
نے تمہیں بہترین اخلاق دے کر بھیجے اور مجھے اور آپ کو حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو نبی کو ہم نے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، حسن اخلاق کا مجسم بنا کر بھیجا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی زندگی کے ہر کام کو نبی کے طور طریقے پر، بیہیویئر اور اخلاق اور کردار کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ جب نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ تو بتائیں اخلاق کس کا نام ہے؟ سل من قطعک، فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا احسن الی من اساء الیک، یہ عمل کرنے کے لیے دل جگرا چاہیے۔ مولوی اور علماء اور خطیب کا کہنا بھی آسان ہے، میرے لیے بھی کہنا آسان ہے، لیکن عمل کرنا میرے لیے بھی انتہائی مشکل ہے۔ لیکن میرے نبی نے بتایا احسن الی اساء الیک، تم اس کے ساتھ بھی گڈ بیہیویئر، اچھے اخلاق سے پیش آؤ جو تمہارے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کو اختیار کرو، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ فرمایا گیا اسی اخلاق کو اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو طریقہ دیا، اور فرمایا گیا کہ جس کے اندر یہ اخلاقیات آ گئے یوں سمجھو کہ اس نے نبی علیہ السلام کے دین پر چلنے کی اس نے کوششیں کی۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں لے کر جائیں گی، دو چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں لے کر جائیں گی، اور دو چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ کریں گے جنت میں جانے والے دو کام؟ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں جو جنت میں لے کر جائیں گی کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ یعنی زبان، اور دوسرا فرمایا شرمگاہ۔ جس نے زبان کا اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ شرمگاہ معلوم؟ جواب ہی نہیں مل رہا۔ جس نے زبان اور اپنے شرمگاہ کا صحیح استعمال کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ صحابہ کو حیرت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے آگے تشریف فرمائی جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث صحابہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ تم میں سے جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اس کے لیے ضامن بنوں گا کہ میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا کیا چیز کی ضمانت دے؟ تم دو چیزوں کے غلط استعمال نہ کرنے کا یقین اور نہ کرو تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو جبڑوں کے بیچ زبان اور دو رانوں کے بیچ کی شرمگاہ، اس کو تم غلط استعمال نہ کیے تو میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ایمانداری سے بتانا آج ہماری زبانیں صحیح استعمال ہو رہی ہے؟ بولیے بھائی، صحیح استعمال ہو رہی ہے؟ 24 گھنٹے میں غور کر کے دیکھ لینا 24 گھنٹے میں ہم میں سے کون ہے جس نے ایک جھوٹ بھی نہ بولا ہو؟ یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ جس نے جھوٹ بولا، غیبتیں کی، الزام تراشیاں کی، اپنی زبان کو دوسروں کی برائیوں کے لیے ہم نے استعمال فرما لی، یوں سمجھو ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا۔
جس نے اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی بڑائی کی، نبی کی سنتوں کے مذاکرے کیے، قرآن مجید کی تعلیم میں اور تلاوت میں اور ترجمے میں اور تشریح میں اور تفسیر میں اپنی زبان کو خرچ کی، اس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا اور اپنی شرمگاہوں کو اپنے حلال بیویوں کے حد تک ہم نے استعمال کرنے میں جائز رکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ہزاروں خرابیوں کے استعمال کی جگہیں ہیں، ہم نے وہاں پر اپنی شرمگاہ کو استعمال نہ فرمایا تو فرمایا گیا کہ اس آدمی نے اپنے عمل سے نبی کو ضمانت دے دی کہ میں نے غلط استعمال نہ کیا۔ میرے نبی کا ایسے انسان کے لیے ضامن بننا طے ہے کہ وہ اللہ کے نبی ایسے انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن ہم تو سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں ہماری شہوتیں غلط اور غیر جگہ پر استعمال ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، جن ویڈیوز کو دیکھ کر اگر آپ کی شہوانیت ابھرتی ہے تو یہ شرمگاہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ، کیونکہ اسکول کی چھٹیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، میں اور کھل کر نہیں بول سکتا۔ اگر ایسی ویڈیو، ایسے اگر امیجز، ایسے شارٹس، ایسے ریلز کو دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری شہوانیت میں اضافہ اگر ہو رہا ہے تو ہم اپنی شرمگاہوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے کوئی ضمانت نہیں دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق اور کردار کے بارے میں فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق من درجۃ الصائم والقائم۔ حسن اخلاق، اخلاقیات، کردار، میرا بیہیویئر، میرا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اس کو دین میں کس قدر اہمیت دی ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ماشاءاللہ میں تو نمازی ہوں، میں رکعت بن جائے تو ساروں کی نماز، تکبیر اولیٰ میری وجہ سے، میں تو بہت بڑا نمازی، ماشاءاللہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، روزانہ الحمدللہ 2-3 پارے کی تلاوت ہوتی ہے، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، صبح شام کی میری تسبیحات چلتی ہیں، درود پاک کا اہتمام ہے، استغفار کر کے سو رہا ہوں، ماشاءاللہ چاش توابین اور تہجد کا نظام چل رہا ہے۔ اسی کو ہم نے دینداری سمجھے ہے نا بھائی؟ بولیے بھائی، یہی تو دینداری ہے نا؟ لیکن یہ حدیث ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ قائم اللیل صائم النہار، اس کا معنی سمجھیں۔ قائم اللیل، جو ساری رات نماز پڑھتا ہو، ساری رات، ہم میں سے بہتر ہے نہیں ہے، نوافلیں پڑھتا ہو۔ صائم النہار، جو سارا دن روزہ رکھتا ہو، 24 گھنٹے کی اس کی مصروفیت، دن میں روزہ، رات میں عبادت۔ ایسے لوگ کو، ایسے انسان کو کہتے ہیں قائم اللیل صائم النہار۔ اب حدیث سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق، کہ بے شک ایمان والا لیدرک پالے گا، بحسن خلق، اپنے اچھے اخلاق سے پالے گا۔ کیا فرمایا؟ من درجہ، وہ درجے کو پالے گا۔ الصائم والقائم، جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادتیں کرتا ہے، یہ سارا دن روزہ نہیں رکھتا، ساری راتیں عبادت نہیں کرتا، ہاں فرائض کی پابندی کرتا ہے، نماز 5 وقت کے اہتمام سے پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، حج فرض ہے تو حج فرض ادا کیا، اس کے علاوہ اس نے اپنے اخلاق کو اچھے بنایا ہے، تو نبی نے فرمایا اس کے حسن اخلاق، اچھے اخلاق، گڈ بیہیویئر کی وجہ سے اللہ تعالی حشر کے میدان میں دن بھر روزہ رکھنے والا، رات بھر نمازیں پڑھنے والے کو جو اللہ نے جنت میں درجہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ درجہ اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرمائیں گے۔
ہر ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی دے رہا ہے، لیکن اخلاق خراب ہے، ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اولاد کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اسے دیکھ کر کمزور آدمی کام جاتا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے نا آج، ہمارے انڈر میں رہنے والے، ماتحت رہنے والے کمزور آدمی اگر کوئی ہمیں مل جائے، اپنا سارا غصہ، ساری بھڑاس اس کمزور پر اتار دیتے۔ جب احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا، جب کہتے ہیں ہائی بی پی ہوگی تھی، کیا ہوگی تھی بھائی؟ ہائی بی پی ہوگی تھی بھائی۔ کیا کہ مفتی صاحب آج فل ایچ بی پی میں تھے، کیا ہائی بلڈ پریشر میں تھے؟ میں مانتا نہیں ہوں، ہائی بی پی کی وجہ سے غصے میں آ گیا، میں نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ ہائی بی پی اسی وقت ہوتی ہے جب سامنے والا کمزور ہوتا ہے، جب سامنے والا ماتحت ہوتا ہے۔ اگر وہی کوئی آپ سے زیادہ طاقتور سامنے ہو، آپ سے زیادہ روپیہ پیسے والا آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ اپنے ہائی بی پی دکھائیں؟ جب تو نہیں دکھائیں گے، تب کہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت صبر دیا لیا بھائی، وارے مجدد کی اولاد۔ جب سامنے والا طاقتور ہو، تیری نہیں چل سکتی ہے، تب اپنے آپ کو وقت کا جنید بغدادی ظاہر کرتا ہے۔ وہی اپنے غلام کے سامنے، اپنے نوکر کے سامنے، کمزور کے سامنے، غریب کے سامنے غصہ آتا ہے تو اپنا صبر دکھا، آزما۔ جب میں مان لوں گا کہ ہاں تو نے حضرت علی سے تعلیم حاصل کی ہے جو حیدر کرار نے جنگ کے میدان میں امت کو دی۔ سامنے سب سے زیادہ طاقتور، عہدے والا، منصب والا آگا تو کیجئے، کیا بھی بولیں، بہت کنٹرول، صبر سے آغاز با، میں نہیں کرتا اس کی ماں۔ انہیں مرد مانا، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں ہے، یہ میرے نبی کا کردار نہیں ہے۔ کیا ہے نبی کے اخلاق اور کردار؟ غلاموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ میرے نبی کے بہترین اخلاق کی مثالیں امت کو ملیں گے۔ غلاموں کے اوپر، یتیموں کے اوپر میرے نبی نے ہاتھ رکھ کر، پچھلے ہفتے میں نے واقعہ سنایا، عید کی اپنی نئی چادر نکالی، 2 ٹکڑے کیے، یتیم کے لیے عید کا کپڑے کا انتظام کیا، اور خود آپ علیہ السلام پرانی چادر اوڑھ کر عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ چلے گئے۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق، یہ ہوتا ہے کردار۔ صبر دیکھنا ہو، آؤ میرے نبی کی سیرت میں دیکھ لو، طائف کا واقعہ یاد نہیں آتا، اور بعض قسم کی سارے بچوں کو پیچھے لگا دیا، اتنا پتھروں سے مارا، اتنا پتھروں سے مارا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی پنڈلیوں سے خون نکل کر جوتے میں جمع ہو گیا، سوکھ کر آپ کی جوتیاں آپ کے پیر سے الگ نہیں ہو رہی تھی، نبی کے پیشانی رحمت سے یہاں سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ میں حضرت زید کہتے ہیں میں نے اٹھا کر نبی کو کندھے پر داڑ کر طائف کے لوگوں سے بچاتے ہوئے دوڑا، ربیہ جو دشمن تھا اس کے باغ میں جا کر پناہ لی، نبی کو لٹھایا۔ دشمن نے بھی نبی کی حالت کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی ترس پیدا ہو گیا کہ یہ وہ سونا محمد ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دشمن نے بھی اپنی ایک پلیٹ کے اندر انگور بھیجے تھے کہ نبی کو کھلا دو۔ ایسی حالت میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں ربیہ کے باغ میں ہو، میرے اوپر ایک سایہ فگن، ایک ابر آیا اور میں نے دیکھا اس میں فرشتے موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر حکم کریں تو میرے سامنے پہاڑوں کی حفاظت کے لیے متعین فرشتے موجود ہیں، آپ صرف ہاں کہیں، اس سارے طائف کو، پورے کے پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں لا کر مسل کر انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ میرے نبی کے اخلاق دیکھیں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، میری امت ہے، اس کے ہدایت کے فیصلے فرما، اس لیے کہ یہ نہیں جانتا کہ تو رب ہے اور میں تیرا محمد نبی اور رسول ہوں۔
اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا اے صحابہ مغمون مت ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ دین ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کر رہے گا۔ آج جو دشمن سر کاٹنے کے لیے میدان میں اترے ہیں انہی کی اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کے علم برداروں کو کھڑا کرے گا، اور وہ ابو جہل ساری زندگی میرے نبی کو مارنے کی اس میں طاق میں تھا، اللہ نے اسی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کو اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول بنا کر نبی علیہ السلام کی خوشخبری کو پورا کر کے دکھا دیا۔ جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جب کردار اچھا ہوتا ہے، جب بیہیویئر اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ خیر کے فیصلے اگر آپ اور میں چاہیں کشمیر کے حالات پر، وہ خیر کے فیصلے اگر آپ اور میں چاہیں وہ ترمیمی بل کے مدعے پر، تو ہمیں اپنے اخلاق کو سنوار کر لاڈل نبی کے طریقے کو اختیار کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دشمنوں کے گھر اور نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرنے والے علماء کو پیدا فرمائے گے۔ لیکن آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ زندگی میں نمازیں تو آئی لیکن سود کا کاروبار ختم نہ ہوا، حج اور عمرے تو کرتے رہے، چیٹ اور فنڈے ہمارے ختم اور بینکوں کے لون ختم نہ ہوئے، تو اس کا نام اخلاق اور کردار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اچھے اخلاق والوں کے لیے خوشخبری دی، فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے کس چیز کی؟ جنت کے درمیان میں بہترین محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو اچھے کر لیے۔ زبان کے اخلاق، اس کے لیے فرمایا آپ علیہ السلام نے دو چیزوں کی صحیح استعمال، دو چیزوں کی حفاظت، ایک زبان کا صحیح استعمال، دوسرا شرمگاہ کا صحیح استعمال۔ اگر ہم غلط کریں گے پھر کوئی خوشخبری، کوئی ضمانت نہیں۔ لیکن آج ہماری زبان کی ویلیو کیا ہے؟ آج ہمارے زبان کے بول کیسے ہیں؟ آج ہماری زبانوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اور دھڑلے سے اس زبان کو ہم گالی کے لیے استعمال کرتے، جب چاہا، جہاں چاہا، جس کو چاہا ہم گالیاں بک رہے۔ تعجب تو یہ ہوتا ہے آج کے مسلمان کو پاخانے کی گندگی کا احساس ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاخانے کی گندگی کا احساس ہے، گالی کے گندے ہونے کا احساس نہیں ہے۔ حضرت تمہیں مسجد میں پاخانہ بولے نا، سنتے ہی ذرا کیسا کی لگیا حضرت، ہوتا نہیں؟ یہ لفظ پاخانہ تو چھوڑو، لفظ پاخانے کی گندگی کا احساس ہے۔ گالی دیتے ہوئے اس گالی کی گندگی کا اتنا بھی مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ دھڑلے سے بولتے ہیں، بولے حضرت اس کی ماں سنیا نہیں انہیں، بولو ایو معاف کرو حضرت۔ حضرت کے سامنے گالی دینا گندا نہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا۔ مسجد میں بول رہا ہوں، مسجد میں بول، قبرستان میں بول، بولنا سچ ہی پڑے گا۔ گالی عالم کے سامنے دے یا پیچھے دے، گالی گالی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گالی دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ زبان کا غلط استعمال۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام لینے کے لیے دیا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دیا، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے دیا۔ ایسی پاکیزہ زبان سے ہم گالی دیں؟ اگر گالی دے دی، زبان گندی ہو گئی، آپ خود فیصلہ کر لینا، کیا یہ زبان ذکر کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ جس زبان سے گالی ہوتی ہو، غیبت کرتا ہو، تہمتیں لگاتا ہو، الزام تراشیاں کرتا ہو، وہ زبان اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے تیار ہوگی؟ نبی پر درود پڑھنے کے لیے تیار ہوگی؟ فرمایا زبان کا صحیح استعمال کرے، پاکیزہ بہترین اخلاق کو
اختیار کریں، یہی چیز ہے جو تمہیں نبی کے اخلاق کو اختیار کرنے کی وجہ سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اور اسی زبان سے ہم دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پاخانے کی گندگی کا احساس ہے، جھوٹ کی گندگی کا احساس نہیں۔ ایسے ایسے چھوڑو بنڈل ریلا والے ملتی ہم نا، ایسا سوچتی یا مولوی صاحب کو کیا بھی نہیں معلوم۔ سب سے زیادہ ریلا کس کا نے چھوڑتے ہیں اس معلوم نہیں ہے، کس کا نے؟ مولوی صاحب کو۔ ان کو کیا معلوم رہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ زمانے کے مولوی صاحب، لیکن ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم زرجن آپ کو خواب بول کو تعبیر لیتی، بعد میں آ جائیں گے زبان سے، میں وہ کام کرنے نہیں آئی ہوں۔ بہت زیادہ خواباں پڑھتی والمیکی نگر والے ہوں، خواب بول کو تعبیر لینے آتی۔ خواب دیکھنے والا خواب بولتا ہے نہیں، تعبیر بعد میں نکلتی ہے۔ خواب دیکھنے والے کا چٹا پوسٹ مارٹم ہمارے سامنے سب سے پہلے کھل جاتا ہے۔ 70% لوگ جو میرے پاس خواب پوچھ چکے ہیں ان کی پن ٹو پلین کنڈلی میں جانتا ہوں۔ پن ٹو پلین کنڈلی آج پوسٹ مارٹم کریا سمجھے، اب پوچھتے نہیں، چھوڑو۔ خواب بولتے ہی اس کے بارے میں کیا ہے کھل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جناب بولے حضرت میں کعبے کو گئی ہوں عمرے کو، چوہے دیکھا حضرت، وہاں کیا دیکھا؟ چوہے۔ خواب میں چوہے کا دیکھنا زانی ہونے کی علامت ہے۔ کس کی؟ زانی ہونے کی۔ زنا کرنے والا انسان ہے جس نے یہ خواب دیکھا اور بڑے خوشیوں کو بول رہا کعبے کو دیکھا حضرت۔ میں بولے شام میں آ جاؤ، تعبیر بولتا ہوں آج تک اور یہ شام اس کی۔ بہرحال چھوڑو ریلا، جھوٹ اتنا بولتے ہیں علمان الحفیظ۔ ہمیں مودی کا جھوٹ تو دکھ رہا ہے 15 لاکھ کا، 40 کے پیٹرول کا خواب کا تو ہم ذکر کرتے ہیں، خود ہم اپنے آپ کو تو ٹٹولے میں کتنا بڑا جھوٹا مکار ہوں۔ 22 جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ کی لعنت، پھٹکار ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو جھوٹ بولتا ہو۔ 22 جگہ قرآن میں میری جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا اعلان، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میری دعا کی وجہ سے ماشاءاللہ وقت بل ترمیمی بل کینسل ہو جانا۔ اپنی ہلاکت کو بچا لو جھوٹو۔ قرآن نے تیسری جگہ فرمایا، 22 جگہ کے علاوہ کہہ رہا ہوں واللہ لا يحب الكاذبین، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ فکیف کان عاقبۃ المکذبین، جاؤ اتہاس اور ہسٹری میں اٹھا کر دیکھ لو جھوٹوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو جھوٹ باندھا، نبیوں کو جھوٹ باندھا، وہ قوم سمود، قوم عاد کی ہسٹری کو پڑھ لینا، ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رکھا۔ یہاں پہ بھی باز نہیں آتے، آخری ایک آیت جھوٹے کے بارے میں سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کلین سمجھ میں آئے گی، لعنت اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ جس جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت کا فیصلہ ہو جائے اسے بھاجپا اور RSS کی حکومت کیا ہلاک اور برباد کرے گی، یہ خود اللہ کی لعنت سے ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ تو فرمایا گیا اپنے اخلاق کو سدھارے۔ میرے نبی نے ساری زندگی میں کبھی کسی کو گالی، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی سے جھوٹ۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارا کردار ہے، تو ایمانداری سے بچانا، اللہ کی اچھائی کے فیصلے کہاں ہوں گے؟ اپنی زبانوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق میں فرمایا من لم یعقر کبیرنا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، اپنے بڑے، دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا،
خالو پھوپا ہمارے بڑے، اپنے سے بڑا بھائی 1 منٹ کا بڑا ہو وہ بھی بڑا اس کے اندر آ جائے گا۔ من لم یوقر کبیرنا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ولم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یبجل علماءنا، جو علماء کی قدر نہیں کرتا، فلیس منا فلیس منا فلیس منا، نبی نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ آج ہم اپنے بڑوں کی کتنی عزت کر رہے ہیں۔ علماء کو تو ہم نے مندر کا گھنٹا بنا رکھا ہے، جو بھی آتا ہے ٹھوک کے ٹن مار کے جاتا ہے۔ وارثین انبیاء ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الفقہ الاکبر، اس الفقہ الاکبر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من ابغض عالما بدون عذر شرعی، جس آدمی نے کسی بھی عالم سے بغیر شرعی عذر کے اس نے اپنے دل میں بغض رکھا، کسی بھی عالم، چاہے وہ نور مسجد کا ہو، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث مکتب، بھائی علماء کا اختلاف ہے، انہیں اس سے بحث اور اعتراض کرنے کا حق ہے، عوام کو ان سے اعتراض کرنے کا حق بولیے بھائی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں صرف ایم پی ہی بول سکتے ہیں، گلیوں میں چلنے والا بدماش قسم کا کاؤنسلر بھی پارلیمنٹ میں اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا، پہلے وہ پوسٹ پر پہنچنا پڑے گا۔ ابو حنیفہ نے فرمایا من ابغض عالما بدون عذر شرعی، جس نے کسی عالم کے بارے میں بغیر عذر شرعی کے اپنے دل کے اندر بغض رکھا، کینہ رکھا، برائی رکھا، آگے امام ابو حنیفہ نے فرمایا فخیف علیہ الکفر، خوف ہے اس بات کا کہ اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی۔ ہے علماء کی قدر؟ مؤذن کو تو ہم نے غلام سمجھ رکھا ہے، یہ بلال کے نائب ہیں۔ مؤذن کس کا نائب؟ بولیے بھائی، بلال کے نائب ہیں، انہیں کم مت سمجھنا۔ مسجد پاک نہیں، مسجد میں گندگی آ گئی، ساڑی بھڑاس آ کے مؤذن پہ اتاریں گے۔ اپنے گھر کی پاکی صفائی کا آپ ذمہ دار ہیں، مسجد کی پاکی صفائی کا ہر ایمان والا ذمہ دار ہے۔ کون ہے بھائی؟ ہر ایمان والا۔ اگر آپ ذمہ دار نہیں سمجھ رہے، اس کا مطلب اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں مومن نہیں، تو مومن تجھ پاک کر۔ حدیث میں واقعات میں ایک بات آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 8 میں فتح مکے کے بعد جنگ حنین ایک جنگ ہوئی۔ جنگ حنین سے واپسی پر مکے کے قریب ایک جگہ ہے جسے جعرانہ کہا جاتا ہے۔ جعرانہ جا کے ہیں دیکھے ہوں گے، مقام جنات بولتی ہیں پانی ڈالے تو ڈاؤن میں آتا نہیں، پانی کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے۔ وادی جن بھی بولتے ہیں اسے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی واپسی پر وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا کہ اذان دو۔ اذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ نے نماز پڑھ لی۔ کچھ غیر مسلم نوجوان کھڑ کر دیکھ رہے تھے۔ جب اذان ہو گئی تو وہ سارے جو بچے تھے، بچوں میں شرارت ہونا بھی چاہیے لیکن لمٹ کے اندر۔ پچھلے ہفتے میں بات کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں چھیڑوں گا۔ کچھ بچے تھے شرارتی قسم کے، وہ جا کر ایک طرف کھڑے ہو کے، وہ بچوں میں سے ایک بچہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگا، کان میں انگلی رکھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی۔ صحابی فرماتے ہیں 8 یا 10 بچے تھے، سب کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے بچے آ گئے۔
پوچھا تم میں سے بڑی پیاری خوبصورت آواز والا کون ہے جو اذان دے رہا تھا؟ تو سارے بچوں نے مل کر ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، اور بچے کو آپ علیہ السلام نے آگے بلایا، بلا کر پوچھا بیٹا کیا کہہ رہے تھے، ایک بار کہو۔ پوچھا کیا کرتا بچہ؟ ڈر جاتا، میں کہاں غلط بولنے تھا کہ ایک تو غیر مسلم بچے مسلمانوں کی نقل کری، اب انہوں بلا کو ریپیٹ اگین، ڈر کر بولے کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جو کچھ تم کہہ رہے تھے بہت اچھا کہہ رہے تھے، کہو تو، میرے نبی کا بات کرنے کا انداز دیکھو۔ بچہ شرما کے نیچے سر رکھ کے بولا نہیں کچھ نہیں، نہیں کچھ تو کہہ رہے تھے، بہت اچھی ہے تمہاری آواز، بڑا پیارا بول رہے تھے، سن کر میرا دل خوش ہو گیا، تم سے اور ایک بار سننا چاہتا ہوں۔ بچے نے سر ہلایا، کچھ جواب نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اپنے ہاتھ سے اس بچے کے بال یہاں سے پکڑ کر سر اٹھایا، اس بچے نے دیکھا، فرمایا ایک بار سنا دو۔ اس بچے نے کہا ٹھیک، اتنی پیار سے آپ کہہ رہے ہیں سنا دیتا ہوں۔ کان پر ہاتھ رکھا اور کہا حضرت مجھے پورا یاد نہیں، پوری اذان یاد نہیں ہے۔ حضور بولے میں بول کو دیتا ہوں تو ریپیٹ کر، ٹھیک۔ اب وہ کھڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس نے اذان دی، بچے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ نبی نے سکھایا، پھر اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہدو ان محمد، بولے جی ثواب ملتا ہے رسول اللہ۔ اتنا سننے کے بعد حضور بولے بس اب جاؤ تمہیں بچوں کے ساتھ جا کو کھیلو۔ اتنا پڑھنے سے آدمی بے ایمان والا اتنا پڑھ لے تو ایمان میں بات سمجھ رہے ہیں۔ اب کہا کہ اب جاؤ جا کر کھیلو، سارے بچے چلے گئے، وہ بچے نے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا، نا اب تو جانے کا نہیں، جا بھئی ہوگا، نہیں اب میں نہیں جاتا ان کے ساتھ، پھر تمہیں کہاں جاتی وہاں آتا ہوں، ہمیں ایک جگہ ٹکتے ہیں، تمہیں کہاں جاتی میں وہاں آتا ہوں، تمہیں کیا کیا بولتی میں وہ سب کرتا ہوں۔ کتنی پیار سے میرے نبی نے بات کی ہوگی بچے سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے میں پکڑ کر آیا، مسجد میں آئے، آنے کے بعد ہم نے نماز پڑھی، وہ ہمارے سارے عمل کو دیکھتا رہا، اس نے بھی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور آ کر فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ اپنے جیسا بنا لیں، مجھے بھی آپ اپنے جیسا بنا لے، میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، پڑھا کر اس کو ایمان کے اندر داخل فرمایا۔ فرمانے کے بعد اس بچے نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے مکے کا مسجد حرام کا مؤذن بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، والی مکہ کو کہا جا کر کہو کہ ہم نے تمہارے لیے مسجد حرام کا مؤذن طے کر دیا ہے۔ وہ آئے اور آ کر فرمایا ہارون الرشید بادشاہ کے دور تک اسی خاندان کا مؤذن چلا رہا تھا، وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، اس نوجوان کو میں اور آپ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے۔ ایک بلال کی نقل کرنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ابو محذورہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، صحابہ میں شمار فرمایا، مکے کا تادم حیات انہیں مؤذن قرار دیا۔ آج اس بلال کے نائب کے آپ کے اور میری نظر میں کیا حیثیت اور وقت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر سوچنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ اتنا سب کچھ ایک آدمی نے اختیار کر لیا، نیک بن گیا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اولیاء کے طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عبادات، اعمال، معاملات، معاشرت، اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب میری زندگی میں آ گیا، آگے اللہ نے فرمایا آنے کے بعد گھمنڈ نہ کرنا، وقال اننی من المسلمین، اپنے آپ کو ایک معمولی چھوٹا مسلمان سمجھ کر زندگی گزار لینا، یہ کامیابی کی اللہ کے نیک بندوں کی صفت اور یہ کوالٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔